الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے عظیم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں انہیں حوض کوثر پر جانا نصیب ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں کثرت درود کے سبب پہچانوں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان سہانی گھڑیوں میں نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک وہ ماں کہ جو اپنے بچے کو کبھی دریا کی موجوں کے حوالے کرتی ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور دریا کی موجوں کے حوالے اپنے بچے کو کیا جا رہا ہے صرف اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک کے وعدے پر، اللہ پاک کے حکم پر یقین کامل رکھتے ہوئے دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی بچہ فرعون کے دربار میں پرورش پا رہا ہے، پھر وہی بچہ حق کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مغرور انسان، ظالم انسان ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان بھی کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر، ہمت، حوصلہ، اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ یہ رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کیسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ کیسا ہے کہ جب آپ اپنے قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے لے کر نکلتے ہیں، فرعون کے مظالم سے بچا کر جب آپ نکلتے ہیں، ایک طرف فرعون جو پیچھے حملہ آور ہو رہا ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اور تلواریں، نیزے اور ہر طرح کا اسلحہ لے کر آگے بڑھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور سامنے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی ایک کیفیت ہے کہ موت، سامنے بھی دریا کی موجوں میں موت ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پکڑے گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون پکڑ لیتا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا کی موجیں ہمیں مار دیں گی، اب ہم کیا کریں۔ اس عالم میں اللہ پاک کی ذات پہ جو کامل یقین، کامل بھروسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمیں ضرور راستہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ کے کامل بھروسے کی کیسی اللہ پاک نے لاج رکھی کہ دریا کے لیے، دریا سے راستے بنتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے دریا کو عبور کرتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ اپنی ساری قوم کو لے کر آپ جاتے ہیں اور ان دریا کے بیچ میں سے پار کر جاتے ہیں۔ پھر وہی غرور اور تکبر کا مارا ہوا فرعون آتا ہے اور اسی دریا میں آ کر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ اس میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مبارک سیرت ہمیں بڑا پیارا پیغام دیتی ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ دکھتا ہو،
ایک ذات ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیں اس مشکل گھڑی میں کامیاب کرتی ہے، ایک ذات ہے کہ جو ہمیں اس مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیتی۔ اگر یقین کامل ہوگا، اگر بھروسہ کامل ہوگا تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جو آپ کے لیے راستوں کو ہموار کر دے گا۔ جب ساری دنیا سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ پاک وہ ذات ہے، وہ کریم ذات ہے کہ جو راستوں کو بنا دیتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم گفتگو کریں گے۔ پیارے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، انشاءاللہ ان کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو بھی سنیں گے۔ آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کے کمنٹس ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے ان کالز کو، ایس ایم ایس کو، کمنٹس کو انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ بھی کریں گے۔ آئیے اب سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے۔ قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی آیا نو، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خلیل بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ آج آپ حکمت کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ حکمت برے مدنی پھول بھی ملیں گے ہمیں۔ السلام علیکم، کیسے خیریت سے خلیل بھائی؟ ماشاءاللہ، تفضل۔ انشاءاللہ سجاد انجم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا، تفضل تفضل شیخ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا بکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہم؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ نقیب عارف مدنی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ گزشتہ آیت میں یہ بیان ہو چکا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہوتے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہ فرماتے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود ہی ان کا استعمال ترک فرما دیا تھا، اب وہ خود ہی استعمال نہیں فرما رہے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام نہ تھیں. یہود انکاری ہوئے تو حکم ہوا کہ تورات لے آؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں. اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے. ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی. اور اب فرمایا جا رہا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے. تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پاک کی ذات پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم ہونے کے باوجود گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے. نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا یہ اللہ پاک کی ذات پر افترا کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے. اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے. دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی. انشاءاللہ نقیب بھائی سے بھی آج کے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. مرحبا جی. آیا نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ بخیر. تفضل شیخ. ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. جی خلیل بھائی. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود. انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیج جب کا کردگار درود. ہے کرم ہی
کرم کے سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے. سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے. اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے اصطلاح میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے. حضرت مولا علی حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے. میں لپٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے. رو بقبلہ میں کھڑے ہو کر پیو زمزم کے جام رو بقبلہ میں کھڑے ہو کر پیو زمزم کے جام. یہ شرف بھی کر عطا یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے. پھر مینا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لوں یا خدا یا الہی ہو کرم رسول ورا کے واسطے. حج مبرور خدا سال روا کر دے نصیب. حج مبرور خدا سال روا کر دے نصیب یا
الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی اہل بیت مصطفیٰ کے واسطے، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، چار یاران محمد، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، کاتب تقدیر لکھ دے موت طیبہ میں میری، دے بقیہ پاک بی بی فاطمہ کے واسطے، گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے مجھے، گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے مجھے، اے میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، اے میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، اے میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، بقیہ پاک بی بی فاطمہ کے واسطے، وقت آخر جلوہ محبوب کی خیرات دے، وقت آخر جلوہ محبوب کی خیرات دے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، سبز گنبد دیکھ کر آنکھیں ہو ٹھنڈی دل ہو خوش، شاد ہو روح و جگر مولا ضیا کے واسطے، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، بہر کعبہ سبز گنبد، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے۔ آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ جتنے عاشقان رسول اس سال حج کریں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے، اور جن کے ابھی تک اسباب نہیں بنے وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کرے اللہ اپنی رحمت سے جو
طلب رکھتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی بھی حاضری ہو، بیت اللہ کی بھی حاضری ہو، اللہ کرے حج کی سعادت نصیب ہو جائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، سیرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، ان کی سیرت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہم تک پہنچ جائے گا۔ چاہے تو آپ وائس میسیج کر دیں، چاہے تو آپ لکھ کر میسیج بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کی کال، آپ کا میسیج ہم تک پہنچ جائے گا۔ اور کسی کلام کی فرمائش کرنی ہو تو بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ خلیل بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، کوئی مشورہ کرنا ہو کسی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کوئی دوا کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کو بیان بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹاپک ہمارا سیرت حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام یہی رہے گا۔ میں چاہوں گا کچھ تعارف لے لیتے ہیں نقیب بھائی سے۔ نقیب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ و صفی اللہ علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا نام موسیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلیم اللہ بھی فرمایا ہے اور صفی اللہ بھی فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کلیم اللہ ہونے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جی، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اور آپ کے بڑے بھائی، ایک قول کے مطابق 1 سال بڑے اور ایک قول کے مطابق آپ 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور حضرت ہارون کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ملی ہے۔ صحیح۔ تو یہ وہ نبی ہیں، حضرت ہارون کے بھائی کی دعا کی برکت سے آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ آپ کا ذکر کئی ایک احادیث میں بھی آیا ہے۔ حج کا موسم ہے تو میں اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے، اور اللہ کے سارے نبی پاک کے حج کی برکتیں لینے کے لیے آپ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ شیخ محقق نے یہ بات لکھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکہ والمدینہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا یہ سفر ہے، تو چلتے چلتے مررنا بوادن، ایک وادی کے پاس سے گزر ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ ای وادن ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ تو بتایا گیا کہ وادی الازرق، یہ وادی ازرق ہے۔ تو حضور نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ، میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، پھر دیکھ کے فذاکر من لونہ و شعرہ، کہ آپ کے گندمی رنگ کو ذکر کیا، گندمی رنگ کو، اور آپ کے خمدار بالوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وادین اصبعیہ فی اذنیہ، کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور لہو جوار الی اللہ تعالی، آواز بھی بلند ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل ہے، اور یہاں سے گزر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تھوڑا سا سفر آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حتی اتینا علی ثنیۃ، ہم ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے، تو حضور نے فرمایا ایو ثنیۃ ھذہ، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہرشا یا لفت ہے۔ یہ راوی کو شک ہے کہ یہ کیا انہوں نے فرمایا۔
ہرشا وادی کا گھاٹی کا نام تھا یا لفٹ تھا. تو حضور نے فرمایا کانی انظر الی یونسا، میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور حالت کیا ہے، علی ناقۃ حمراء، آپ ایک سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں، علیہ جبۃ صوف، آپ پہ اونی جبہ ہے، اور ختام ناقتہ خلبہ، کھجور کی کھال کی مہار ہے ناکا کے گلے میں. اور کیا کر رہے ہیں وہ بھی مارن بہذہ ملبیان، وہ بھی یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں جو دلچسپ بات ایک اور ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام آئے. حضرت یونس علیہ السلام کے 815 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. صحیح. اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 569 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے. واہ. آپ کے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو جو اس دنیا میں آئے ہیں اور آ کے پردہ کر کے چلے گئے، حضرت نبی رحمت انہیں دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں جو آپ سے کئی سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے. تو یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ نبیوں کو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہوتا ہے جی. اور انبیاء اپنی باقاعدہ اسی طرح جس طرح دنیا میں ان کو پہلی زندگی دی گئی تھی اسی طرح وہ موت کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں جی. پھر وہ صرف روح کے ساتھ نہیں جسم کے ساتھ سیر کرتے ہیں. تو آپ اللہ کے نبی آپ کے حج کی برکت لینے کے لیے، اب یہاں جو کہا نا کانی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، شیخ محقق نے کہا کانا کا ترجمہ یہاں گویا کہ نہیں بلکہ یہاں یقینی معنی ہے کہ حضور نے فرمایا میں یقینی طور پہ انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بھی اس کو یوں فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر فقط کہ بس آنی ہے. ایک ہے کہ آنے جانے والا پہلا آنی، اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. کہا کہ انبیاء کو بھی موت آئے گی، اجل آئے گی، لیکن کتنی؟ فقط آنی ہے، چند لمحوں کے لیے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اس طرح حضور کے حج میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ بار بار ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی حیات کو قرآن میں، صفات کو قرآن میں ذکر فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے ہمیں محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. کیا بات ہے نقیب بھائی، کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. یقیناً بڑے پیارے یہ پیغمبر. اچھا، آپ نے شروع میں اولو العزم کہا، یہ اولو العزم کیا ہے؟ تھوڑا اس کی بھی وضاحت فرما دیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ بھی آسانی ہو جائے گی. اولو العزم مطلب بلند ہمت والے، مضبوط حوصلے والے. کہ یہ جو 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، 5 رسولوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اولو العزم کہا جاتا ہے. یہ بلند حوصلے والے، ہمت والے، اس وجہ سے کہ ان پہ بہت آزمائشیں آئیں. اب کتنی بڑی آزمائش ہے دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے آپ کی عمر مبارک 1600 سال فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور 950 سال کی تبلیغ، حوصلہ کیسا، ہمت کیسی کہ صرف چند لوگ، 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں. جب آپ تبلیغ دین کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کافر کانوں میں انگلیاں داخل کر لیتے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی کھڑے رہتے ہیں کہ جب کانوں سے انگلیاں نکالو گے میں تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں گا. کیسا حوصلہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لے کے کھڑے ہیں کہ کبھی تو انگلیاں نکالو گے میں اللہ کا پیغام تمہیں
پہنچاؤں گا. تو یہ بلند ہمت والے، حوصلے والے، اس وجہ سے ان کو یہ 5 پیغمبروں کو اولو العزم کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ ہمت اور حوصلہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، جس وقت خالق کریم، مالک کریم کی طرف سے یہ پیغام ہے نا، حکم ہے کہ یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینی ہے، تو پھر آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف پوری قوم، پورا قبیلہ ہے، آپ اکیلے کھڑے ہیں، اور کیا پھر آپ نے ماشاء اللہ دلائل دیے، وضاحت کی کہ جس وقت لوگ تاروں کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، چاند کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، سورج کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ہاتھوں کے تراشے ہوئے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ کتنے پیارے انداز میں آپ وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ اللہ پاک کی وحدانیت کو کس طرح، کس پیارے انداز میں ثابت بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور پھر حق پر ڈٹ بھی گئے ہیں. تنے تنہا ہیں، لیکن یہ خوف نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، یہ خوف نہیں ہے میرے ساتھ کیا جائے گا، یہ کون سا سلوک میرے ساتھ کریں گے، لیکن کیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے حکم کیا ملا ہے، رب نے کیا فرمایا کیا ہے، تو آپ پھر اسی پیغام کو لے کر. اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، تمامی انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، آپ تمامی انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصیدوں کو پڑھیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ ان کے نیکی کی دعوت دینے کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات پیش آئی ہیں، لیکن انہوں نے نیکی کی دعوت کو ترک نہیں کیا. خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت کا تاج سجا کر آنے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات کو جھیلا ہے، کتنی پریشانیوں کو، یعنی کون سی تکالیف تھیں جو نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہر مبلغ کو یاد ہونی چاہیے، اور یہی ایک روایت کتنی ڈھارس مند آتی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو تم میری تکالیف کو یاد کرو، کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ستایا گیا ہوں. یعنی حضور کی تکالیف پھر کیسی ہوں گی کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی تلخ لہجے میں بات کر لیتا ہے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں. جی ہاں، پتھر بھی برداشت کیے، لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے. وہ کون سا ستم تھا جو نہیں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برداشت کیا ہے. تو ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے یہی درس ملتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور نیکی کی دعوت کو ہم جاری رکھیں. میں چاہوں گا سجاد بھائی کہ نیکی کی دعوت ہم نے جو دینی ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی. بلکہ آپ دیکھیں آپ کی آمد سے پہلے ہی کیا ماحول بنایا گیا، کتنا خطرناک ایک ماحول تھا، اور پھر آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکی کی دعوت کو روکا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جب حکم ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، پھر نیکی کی دعوت سے رکتے نہیں ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کا یعنی حق کا علم بلند کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے سجاد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے اولو العزم پیغمبروں میں سے جیسے ابھی تذکرہ ہوا، جی، ہمت والے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی سنن نسائی اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اسے حدیث فتون کہا جاتا ہے. صحیح، حدیث فتون قرآن پاک میں ہے نا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارا. اللہ، وہ بہت ساری وہ فتون جو ہے نا، حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں نا ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. یہ حدیث فتون انہی سے مروی ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، جی، میں نے عرض کی کہ حضرت یہ فتنہ کا فتون کیا ہے، یہ فتون کیا ہے؟ جی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، یہ بڑی بات ہے.
اور بڑی بڑی ایک لمبی سٹوری ہے اس کے اندر. ایک فتنے کی بات نہیں, ایک آزمائش کی بات نہیں ہے, بہت ساری آزمائشیں ہیں. جی تو آپ جو ہے نا وقت نکال کے آئیں کسی وقت, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں اگلے دن میں ذرا ٹائم پہ چلا گیا, دوپہر کے وقت چلا گیا. حضرت ابن عباس نے پھر اس کی پوری ڈیٹیل مجھے بتائی, اور جو پہلا انہوں نے پہلی آزمائش کا تذکرہ کیا نا, وہ یہیں سے کیا کہ اس وقت فرعون نے, جیسے کہ اس کو بتایا گیا کہ تمہاری بادشاہت کو خطرہ ہے, کوئی بچہ پیدا ہوگا. اصل میں اس میں حضرت ابن عباس کی جو روایت نا, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ویسے تو مشہور یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے اور پوچھا تھا معبرین سے کہ کیا ہوگا, تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بچہ ہوگا اور وہ تمہاری بادشاہت کو اس سے خطرہ ہوگا, تو اس نے کہا قتل کروا دیا جائے. لیکن یہ جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے نا سنن نسائی کے اندر, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ یہ جو فرعون تھا اور اس کے حواری تھے, انہوں نے آ کر کے اس سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی بادشاہ, کوئی نہ کوئی ایسا سردار پیدا فرمائے گا. تو کیا وہ سردار پیدا ہو چکے؟ تو اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کچھ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی, وہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے, تو اس کا مطلب ہے نبوت وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن کچھ جو بنی اسرائیل والے ہیں کہتے ہیں وہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا, ابھی ہمارے اندر سے ایک سردار نکلے گا جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائے گا. اب یہ پوری سچویشن وہ ڈسکس ہوئی. فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کی افراد کو بڑھنے ہی نہ دو, ان کے بچے پیدا ہوں قتل کروا دو. تو قتل کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر آئے حواری کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں, یہ ہمارے سارے کام تو یہی کرتے ہیں, اب جب ان کو آپ قتل کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا پھر ایسا کرو کہ 1 سال جو ہے ان بچوں کو چھوڑ دو, 1 سال جو ہے نا ان کو قتل کروا دیا کرو. تو اب وہ جو 1 سال جس میں چھوڑا گیا, اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون, ان کی پیدائش ہوئی. اور جس سال قتل کیے جانے تھے بچے, اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں جی. ماں کو اس بات کا خدشہ اور ڈر, خوف لاحق ہو گیا کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ پہلی آزمائش تھی, پیدا ہونے سے پہلے آزمائش شروع ہو گئی. جی. تو پھر جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, واہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ اب کرنا کیا ہے. تو 2 آیتیں الگ الگ ہیں. ایک میں ہے اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ, کہ ہم نے کہا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام کریں, ایک تابوت بنوائیں, اس تابوت میں بند کریں اور اس تابوت کو پھر دریا کے حوالے کر دیں. اب دیکھیں اس صورتحال کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کو دریا کے حوالے کر رہی ہے. یہ کیا صورتحال ہے؟ میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں جب مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پیچھے سے قدرت کار فرما ہوتی ہے, اور وہ ہمارے لیے کیا سے کیا رزلٹ نکلنے کے لیے وہ ایک راستہ بن رہا ہوتا ہے, سبب بن رہا ہوتا ہے. کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, ان کے بھائیوں کے ہاتھوں سے ان کو کنویں میں ڈلوایا گیا, کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن وہ کنویں میں ڈالا جانا ان کی سرداری کا سبب بن رہا تھا, ان کی بادشاہت کا سبب بن رہا تھا. ان کو اللہ نے عزت اسی وجہ سے دینی تھی, وہ ذریعہ بن رہے تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی. نہ چاہتے, وہ اصل میں اپنا وہ پورا کر رہے, دشمنی نکال رہے تھے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا فائدہ کر رہے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہاں ہم دشمنی کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال کریں گے, چونکہ آپ دیکھیں موسیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک تو خیر انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے, ان کی توبہ بھی مشہور ہے, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام ایک تو اولادمی ہیں, اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء کرام بھی ہیں, نبوت کے اقوال بھی ہیں, نبوت کے بھی اقوال ہیں. اچھا, وہ جو ان کا عمل تھا نا مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساروں کو یہاں پر یہ غلط فہمی بھی لاحق ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا. اصل وہ چاہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ, محبت, جو وہ محبت چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جو والد بزرگوار ہیں
وہ ہمارے پر بھی نظر شفقت فرمائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ والد کی محبت نہیں ہوتی, بس یوسف علیہ السلام کی طرف میلان زیادہ تھا, تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ محبت ہمیں تھوڑی زیادہ مل جائے. اب انہوں نے کیا کیا اپنے اس اعتبار سے کہ ہمیں توجہ کس صورت میں زیادہ ملے گی, یا یوسف علیہ السلام نگاہ کے سامنے نہیں ہوں گے تو اب والد کی محبت زیادہ ملے گی. تو یہ ان کا ایک عمل تھا, گو کہ یہ عمل درست نہیں تھا, اللہ پاک نے معاف کیا, انہوں نے بھی توبہ کر لی, لیکن یہ تھا اپنے طرف اپنے والد کی محبت کو پانے کے لیے کہ والد کی محبت ہماری طرف ہو. تو وہ ایک انہوں نے پھر عمل کیا, اور کنویں میں جانا ہوتا ہے اور پھر کنویں میں بھی ڈالا گیا, پھر مختلف ان کی باتیں قرآن پاک کی سورہ یوسف اگر پڑھیں تو مختلف باتیں ان کی, کوئی تو کہہ رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, کوئی کہتے نہیں, پھر بڑے بھائی نے کہا نہیں ہم ان کو قتل نہیں کرتے, دریا میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ انتظار میں بھی کنویں میں پھر انتظار میں بھی ہے کوئی قافلہ آئے گا تو کیا ہوگا. پھر اللہ پاک نے دیکھیں کیا اسباب بنائے. صورتحال جو تھی اس کے اندر ہم نے یہ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اسباب بنا رہا ہوتا ہے. جی ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو دریا کے حوالے کر دیں, لیکن کیا ہوا, اللہ رب العالمین نے جو الفاظ ہے نا وہ ورڈنگ کے اوپر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, کہ آپ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. یہاں جو الفاظ ہیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, کہ آپ جو ہے جب ان کو ان کا خوف ہو آپ کو ان کی جان جانے کا تو آپ ان کو دریا کے حوالے کر دیں. جی اب اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے خوبصورت ہیں. میرے رب نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی, آپ خوف نہ کریں اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام ضائع ہو جائیں گے. جی نہیں, یہاں جو ہے نا اس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے لف و نشر غیر مرتب. اس کی کیا کیفیت ہے, لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی فجاعلوہ من المرسلین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو آپ خوف نہ کریں, ان کی ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہ کریں, ان کی ہم حفاظت کریں گے, اور دوسرا آپ غم نہ کریں کہ آپ ان سے دور ہو رہی ہیں, ہم ان کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے, آپ تک پہنچا دیں گے, اور ان کو نبی بھی بنا دیں گے, رسول بھی بنا دیں گے. کیا بات ہے, کیا عزت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اچھا پھر یہ انہوں نے جب ڈالا, یہاں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ ماں کا جو کلیجہ ہے نا اللہ رب العالمین نے اس کا درد بھی بیان فرمایا کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کیا تو اس وقت کی کیفیت ان کی کیا تھی, ان کا دل جو ہے نا ایسا دھڑک رہا تھا, ایسی کیفیت تھی کہ وہ باہر آ جاتا, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہمت دی, حوصلہ دیا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو, حضرت مریم ان کا نام تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا. یہاں بہن کا بھی تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں بہن کی وہ اہمیت نہیں ہے, بہن جو ہے نا ایک ماں کے درجے میں رہ کر کے درد و علم سہ کر کے بھائیوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے, لیکن جب وقت آتا ہے تو بہن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جاتا ہے, اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, اس کے معاملات کو نہیں دیکھا جاتا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس میں دریا میں ڈالا گیا تو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو کہا کہ آپ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے جائیں, ذرا دیکھیں کہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے. اب آپ حیران ہوں گے الفاظ کو سن کر, پڑھ کر کے, کہ وہ بہن دریا کے کنارے کنارے بھائی کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی, اور وہ جب محل میں داخل ہوئے, وہ جب اٹھایا گیا ان کو تو یہ ان کے ساتھ وہاں بھی پہنچی, بہن وہاں تک پہنچی. اب دیکھیں نا کہ ہماری بہنوں نے ہمارے لیے کیا کیا دکھ اٹھائے ہوں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے آپ بچپن میں بھی آپ دیکھیں نا بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا آپس میں تو چلے ان کی لگی رہتی ہے, بہن بھائی چھوٹے بچپن ہوتا ہے, لیکن کوئی اگر ذرا سا بھی ہو تو بہن کی آنکھ میں سب سے پہلے آنسو آئیں, اور وہ ایک دم ڈھال بنتی ہے. اچھا بھائی چھوٹا ہو تو کبھی اسکول جاتے ہوئے منظر بھی دیکھیں نا, اس تک کبھی کئی منظر شاید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے, بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کا بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے, اپنا بیگ بھی. اچھا سردی ہے تو اپنی چادر بھی دی ہوگی, خود ٹھٹر رہی ہوگی سردی سے, لیکن وہ اپنی چھوٹے بھائی کو دیا ہوگا. بارش ہو رہی ہے تو وہ خود اپنے ساتھ چھپایا ہوگا, اور یوں چل رہے ہوں گے. یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا کمال کا رشتہ ہے, بہت پیارا رشتہ ہے. یقین کریں یہ جتنے بھی رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں نا بڑے کمال کے رشتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی اصل روح کو ہم سمجھیں, احساس پیدا ہو ان رشتوں کا, احساس پیدا ہو, درد پیدا ہو کہ اس رشتے میں ہے کیا ہے. جب ہم اگنور کرتے ہیں نا کسی کو, پھر وہ پورا جو ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے یا ساری زندگی کی محبت ہوتی ہے نا,
پانی پھر جاتا ہے. ہمیں 2 لفظوں میں آ کر بڑی آسانی سے نا رشتے توڑ دیتے ہیں بڑے ہو کر. پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ شادیاں ہو گئی تو پھر الگ جیسے ہوتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے رشتے ختم کیے جا رہے ہوتے ہیں. خدا را یوں رشتے ختم نہ کریں بلکہ اپنی بہنوں کو مان دیں. وہ جب اپنے سسرال جاتی ہیں اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو انہیں بہت بڑی ایک ڈھارس بہت بڑا ایک سہارا جو ہوتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جو والدین کی طرف یعنی والدین کا جو گھر ہوتا ہے نا ادھر سے بڑا ایک ڈھارس ایک مان ہوتی ہے. بڑا مان ہوتا ہے. بڑا واقعتاً بڑا ایک مان ہوتا ہے اور وہ بڑا انتظار بھی کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب کیا بتا رہی ہوتی ہے ماموں کے گھر جائیں گے تو کیا ہوگا جی اور وہ جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں نا بچپن سے ہی نا ننیال کی طرف ویسے بھی نا بچے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. جان زیادہ ہوتا ہے. وہ چندہ ماموں تو چندہ ماموں بچپن سے ہی نا ماموں کان میں ڈال رہا ہوتا ہے اور چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے. تو یعنی اتنی محبت بچوں میں آگے ڈالی جا رہی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بھی رشتہ ہے, اچھا بھائی بھائی کا آپس میں رشتہ ہے, بہن بھائی کا رشتہ ہے, کوئی سے بھی رشتے ہیں, خالہ کا رشتہ ہے, ماموں کا رشتہ ہے, چچا کا ہے, پھپھو کا ہے, یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کا ہمیں احترام بہر صورت کرنا ہی کرنا. جی میں ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا. ایک بڑا خوبصورت جملہ ابھی کچھ دنوں پہلے سننے کو ملا تھا. تو ایک شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, تو بولے میرے دل میں یہ ایک جیسے بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوتا ویسے ہوا. میں نے کہا بہن کو زکوٰۃ دینا مطلب آپ کے پاس مال اتنا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے اور آپ کی بہن کی حالت یہ ہے کہ اس کو صدقے تک کی ضرورت ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, سال گزر چکا ہے اور بہن کی ضرورت کو پورا نہیں کیا, کر کیا رہے ہیں؟ اللہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا ان کے ساتھ وہاں پہنچی تو وہ جو محل تھا اس کا فرعون کا, وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت وہ جس میں آپ بند تھے باکس اس وہ پہنچا جی تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, یہ زبردست بات ہے قبلہ شاہ صاحب, اور میں شاید آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے آج اس سوال کے اندر, کہ وہ جو ہے نا انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو حضرت ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. تو انہوں نے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قرۃ عین لی ولک, یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. جی تو روایت کے الفاظ ہیں کہ فرعون نے کہا کہ اما لکی فنعم اما لی فلا حاجت لی, اگر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے ہو جائے, لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہوں گے. صحیح. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون اس وقت یہ بات کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوں گے, تو جیسے حضرت آسیہ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی, اس وقت تک اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف نہیں فرمایا تھا, لیکن جب انہوں نے ایک نبی کو, ہونے والے نبی کو یا اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا تھا, تو ان کے لیے جب یہ جملہ انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, تو اللہ نے اس جملے کی برکت سے ان کو ایمان عطا فرما دیا. کیا بات ہے. اگر فرعون, حضور نے فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہیں, تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا, ایمان عطا فرما دیتا. یہ جو انبیاء کی تعظیم کے حوالے سے جو وہ جادوگر جب جمع ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں اور کہا کہ کیا کریں گے, پہلے آپ ڈالیں, جادوگروں نے کہا تھا نا پہلے آپ ڈالیں گے اپنا عصا یا ہم, اما ان تلقی اما نحن ملقون, ہم ڈالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے آپ. تو یہاں پر بھی علماء کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی نا, کہا کہ یہ جو ان جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا وہ ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم. نبی کی تعظیم اتنا اہم یعنی کہ معاملہ ہے کہ بندہ وہ جو کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ نبی کی تعظیم میں صرف اتنا جملہ کہہ دینا, اتنا جملہ کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم,
تو یہ اتنا جملہ ہی کتنا مبارک ہوا ان کے حق میں کہ اللہ پاک نے ایمان کی اسی دولت عطا فرما دی. اسی وقت اسی جگہ پہ. جی ادھر ہی ایک. اچھا پھر یہاں پر ایسے افراد کو بھی غور کرنا چاہیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں یقین کریں بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بسا اوقات نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے. ایسی باتوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے دل کو اس بات کی طرف منائیں, بتائیں اپنے دل کو کہ ہاں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ بتائیں, اپنے دل کو اس بات کی طرف لے کر آئیں, منائیں. مت شیطان کو ادھر اپنے سینے میں جگہ دینے دیں, مت شیطان کے وسوسوں کو اپنے پاس لانے دیں. اور جب خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا مسئلہ ہے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا معاملہ ہے, تو پھر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے پھر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے. بڑی پیاری بات امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نا, نقیب بھائی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ پاک کی ذات میں یعنی حضور کے لیے دو باتیں نہیں کہنی, خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا. بقیہ حضور کی شان میں جو کہتے رہو کہتے رہو. کیا کہیں گے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام بصیری نے فرمایا دع مداتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیاتہ اذا ما احیا اسمہ حین یدعى دارس الرمام. فرمایا ایک تو خدا نہیں کہنا, دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا, اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہو کہہ لو, پھر بھی نبی پاک کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے فضل و کمال کی حد ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کی عظمتوں کو, نبی پاک کی عظمتوں کو کچھ ظاہر کیا, کچھ شانوں کو ظاہر کر کے بھیجا ہے. اگر اللہ نبی پاک کی تمام عظمتوں کا ظہور دنیا میں فرماتا تو بسیدہ ہڈی پہ بھی حضور کا نام لیا جاتا, وہ بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی. اور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ آج تک جتنی عظمت علماء نے بیان کی, جو کوئی جتنا بیان کر سکا ہے, یہ ان کا علم تھا. انہوں نے اپنے علم کے مطابق اتنا ہی بیان کر سکے, ورنہ حضور کی شان تو اس سے بہت آگے سے شروع ہو رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان, رفعت, یہ تو, اور جیسے تعظیم کی بات ہوئی, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نبی پاک کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے. فرمایا جیسے قرآن نے بتائی ہے, صحابہ نے کر کے دکھائی ہے, کیا بات ہے, ایسی ہونی چاہیے تعظیم. جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کہ حضرت آسیہ نے جو جملہ کہا, فرعون کی زوجہ نے, وقالت امرأۃ فرعون قرۃ لی ولک, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو جائے. اس نے کہا مجھے تو حاجت نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں والذی یحلف بہ لو اقر فرعون, اللہ اکبر, لو اقر فرعون ان یکون لہ قرۃ عین کما اقرت لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ ولکن اللہ حرمہ ذلک. فرمایا اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے, 70,000 بچے اس نے قتل کروائے, 90,000 بچوں کو جو عورتیں حاملہ تھی ان کا وہ حمل گروایا ہے, ختم کروایا, بچے پیدا نہیں ہونے دیے. اتنا بڑا وہ مجرم ہے, لیکن نبی کی محبت کیسی, صرف نبی کی محبت نہیں, ابھی تو نبوت نہیں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, بلکہ نبی بنائے جائیں گے
تو آپ سے محبت کا صلہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ فرمایا اگر کیا دیتا نا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ سب جرم معاف کر کے اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات اشیات اللمعات اور مرقات وغیرہ میں لکھی ہے، ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ جانتے ہو میں نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ عرض کی مالک تو علیم و خبیر ہے۔ تو ارشاد فرمایا تم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، ریوڑ سے ایک بکری الگ ہو کے بھاگی، تم اس کے پیچھے گئے، بھاگتے بھاگتے وہ دور چلی گئی، آپ اس کا پیچھے چلتے رہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ اتنا دور گئی کہ جا کے کانٹوں والی جگہ پھنس گئی، پھر رکی، آپ زخمی بھی ہو گئے اور سخت مشقت بھی اٹھائی، بکری کو وہاں سے نکالا، بکری پہ کچھ آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ اس پہ رحم کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کے اسے واپس لائے۔ یہ جو آپ نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے، ہم نے اس کو قبول کر کے آپ کو منصب نبوت پہ فائز کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج کل بھی قربانیوں کا جیسے ہے تو جانوروں پہ شفقت کی جائے، رحم کیا جائے، ویسے حضور نے فرمایا ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اس سے مٹی جھاڑو، تو جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اگر جانور ادھر ادھر بدکتا ہے تو لوگ جانور کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، جی، برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کو کیا پتا چلنا، وہ تو جانور ہے، اگر اتنا ہی وہ سمجھدار ہوتا تو شرارت ہی نہ کرتا۔ تو اس طرح جو مخلوق ہے اس پہ رحم کرنا چاہیے، کہ جانور پہ رحم کرنے کا یہ صلہ ہے تو انسانوں پہ اشرف المخلوق پہ کوئی رحم کرے گا تو کیا صلہ ملے گا۔ ابھی قربانی کے دنوں قریب ہیں تو خدا کے لیے جن جانوروں نے قربان ہونا ہے ان پہ بھی رحم کھائیں۔ اچھا ہوتا یوں ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر آئیں گے، اس کو ٹھڈا ماریں گے، اس کو کھڑا کریں گے بار بار، یعنی کہ 50 بندہ اگر دیکھنے کے لیے آئے اس کو اٹھک بیٹھک جانور کو کروانا ہے، بھائی بیٹھے ہوئے دکھا دو، بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے۔ یہ وہ کہ ایک تو ہے کہ خریدنے کے لیے آیا، وہ تو پورا تحقیق کرے گا، وہ چیک کرے گا، چلا کر بھی دیکھے گا، وہ ساری اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے خرید کے گھر آئے ہیں نا، تو اب دوست آ رہے ہیں، اچھا پوری رات، آج کل تو یہاں گہما گہمی ہوتی ہے کراچی میں نا، تو دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو چائے بھی آ رہی ہے تو کھانے بھی چل رہے ہیں، اور پھر ساتھ کوئی بھی آ رہا ہے اسے دکھا بھی رہے ہیں، تو کبھی چلا بھی رہے ہیں، کبھی بٹھا بھی رہے ہیں، کبھی بھگا بھی رہے ہیں، تو اچھا گرمی کا موسم بھی ہے تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں، وہ جانور ہیں، بے زبان ہے، اپنی تکلیف کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جی ہاں جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا جانوروں پر بھی آپ رحم کھائیں، انشاءاللہ جانوروں پر رحم کریں گے، اللہ کی ساری مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے آپ ان پر رحم کھائیں، اللہ اس کے بدلے کیا کچھ نہیں عطا کرتا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو جا رہی ہے اور گناہ کے لیے جا رہی ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے اپنی زبان کو گیلی مٹی پر لگا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ تھوڑی دیر رکی اور اس نے موزہ اتارا اور پانی کنویں سے بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ اس عمل کی وجہ سے، اس رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس عورت کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اس کو اللہ پاک نے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، جب اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا جاتا ہے اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اچھا یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں کاشان بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ فرعون اور بنی اسرائیل یہ کس حال میں تھے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل جو ہے مصر کی سرزمین پہ فرعون کا یہ غلبہ تھا، اور وہ ظلم اور تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ چکا کہ اس نے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا معاذ اللہ۔ اور مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد برپا کروا دیا، یعنی تقسیم کاری کروا دی۔ تو بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا رکھا تھا، اور ان کے ساتھ اس کا یہ سلوک تھا کہ وہ ان کے ہاں بچے پیدا ہونے والے جو ہے بیٹا پیدا ہونے والے یا کوئی بھی پیدا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا، اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا کرتا۔
یہ اس کی انتہائی احمقانہ یہ سوچ تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہ جانتا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور صرف ایک لغو بات پر لاکھوں بچوں کو قتل کروا دینا، لاکھوں بچیوں کو قتل کروا دینا اور اتنا ظلم و ستم کرنا، سرکشی کرنا، یہ کہاں کی درست بات ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے احوال ہیں کہ انہوں نے، فرعون نے جو کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ستم کیے، سرکشی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھے، آپ دیکھیں کہ کس طرح ان پر ستم کیا گیا۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ کتنا احمق تھا کہ جب جادوگروں نے ہی اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہارے تخت کو، یعنی تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت، بادشاہت، سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ ان کو سچائی مان رہا تھا تو پھر بچوں کو قتل کروانے کا کیا مقصد؟ اور اگر ان کاہنوں کو اچھا نہیں سمجھ، یعنی سچا نہیں سمجھ رہا تھا، تو پھر بچوں کا قتل کرنا یہ کاہے کا انصاف تھا کہ ایک لغو، بری بات، بے مقصد بات پر اس نے اتنا یقین کیا اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو دونوں ہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ انداز اس کا درست نہیں تھا، اور اتنے بچوں کا قتل والعیاذ باللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، آئیے کال لیتے ہیں۔ قبلہ اللہ آپ کو خوش رکھے، مدنی چینل آباد رہے تا دیر تک، بہت معلوماتی چینل، بے انتہا معلوماتی چینل۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، معافی چاہتا ہوں، میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے، اور اس ٹائم میں مدنی چینل کا موضوع حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی پروگرام دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور آج ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام انبیاء کرام بھی برکتیں لینے کے لیے وہاں حاضر تھے۔ یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، جزاک اللہ خیر۔ بس انشاءاللہ حاضری لگتی رہے گی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सूबा सिंध ज़िला सागड़ खां आहियां। शाह साहब अवां सभिनीनि जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ही अर्ज़ु गुज़ार आहे, मूंखे ही ॿुधाइनि। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये ॿुधाए छॾियो, जज़ाकल्लाहु खैरा। آمین آمین۔ اسے کلام کہہ دیا جائے۔ باقی آپ نے مجھ سے میرا حال پوچھا، اللہ جو کرم ہے، سندھی میں تو میرا خیال یہی بولیں گے، یہ تو میں نے بول دیا۔ میرے خیال اللہ جی شاید بولتے ہیں۔ سجاد بھائی چلیں جی، اللہ جو کرم ہے، تو بس اتنا ہی قبول فرما لیں۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں دیدی خان سے بات کر رہا ہوں، مجھے ایک نعت سنا دے، حسبی ربی جل اللہ۔ یہ رمضان کی آواز نہیں لگتی؟ ایسا ہی ایسے ہی ہے نا، سلمان بھائی کا شہزادہ ہے رمضان، اس کی آواز سے بہت ملتی جلتی آواز تھی۔ جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں پیارے پیارے بچے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد رمضان اتاری جمبر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے نا ایک عزیز ہیں، حکیم صاحب سے یہ میرا کوشچن ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے نا بازوؤں میں درد ہے، تو کسی نے بتایا کہ ان کو گھنٹیا ہوا ہے، اس طرح کا کچھ لفظ بولا انہوں نے۔ ایک تو ری کی ہوا ہوتی ہے نا، وہ نہیں، گھنٹیا ہوا ہے۔ تو میری حکیم صاحب سے یہ التجا ہے کہ اس کا کوئی علاج بتا دیں، اور اگر اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جن کے لیے آپ نے دعا کا کہا ہے، مشورہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ خلیل بھائی کی آمد مرحبا، ہمیں یہ کلام سنا دیجیے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ ایک گھریلو ٹوٹکا بتائیں۔ میری دانتوں کی جاڑوں میں بہت درد رہتا ہے،
ट्यूब ब्रश भी करते हैं और दवाई भी बहुत ली हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आपकी उसमें कोई मंजन हो जिसे बनाकर लगाया जाए तो वो दर्द दूर हो जाए और दांत भी साफ हो जाए, तो आप सर तक ये वाला कलाम भी सुना दें। तनम फरजूदा जाम पारा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सेहत भी अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि मुझे ये जो कलाम है, जब तक जियो में आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, खलील भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दे। बहुत शुक्रिया आपका जी, इंशाल्लाह ज़रूर। अगली कॉल देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अतारी है, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे राठा से ये अर्ज है, मुझे ये वाला ट्राम सुना देना हो मयूर दीवानो। बात है जी। मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। कलाम सुना दें मदीने जाने वालों, जाओ जाओ फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी अता फरमाए जी। रिजवान भाई हैं, कह रहे हैं जी, खुले आँख सल्लल्लाह कहते कहते प्रोग्राम में मेरी नात खां भाई से फरमाइश है, सहर का वक्त था, ये कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। उमर फारूक अत्तारी हैं तलागंग से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, गंदम कह रहे हैं जी, बापू गंदम की कटाई चल रही थी जिसकी वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं होती थी। आज से फिर आपने ज़हनी आजमाइश का सिलसिला शुरू किया जाता है, ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ हज आता हो। चलें जी, हम हज पर इंशाअल्लाह हाजी नकीब साहब से लेंगे इंशाअल्लाह ये शेर। अभी हाँ, अभी हाथों हाथ। हज का शरफ अता, ऐसा ही है कुछ, है तो ऐसा ही है, लेकिन आप मुकम्मल करें। खलील भाई मदद करेंगे मेरी तो फिर। का शरफ हो फिर आता, हज का शरफ हो फिर आता, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे या रब्बे मुस्तफ़ा, मीठा मदीना फिर दिखा। ये तो खलील भाई ने सुना दिया, आप कोई और सुनाए। नहीं आ रहा ज़हन में। हाजियों, वो तो हाजियों है ना, हज नहीं है। खलील भी आप सुनाएं कोई शेर हज पर। काश हर साल हज करे अत्तार, अर्ज अत्तार पर करम किए। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। ज़ीशान सईद भाई हैं रहीम यार खान से, साकिब शाह साहब मुझे ये नात सुनवा दें, जान हाजिर है मुस्तफ़ा के लिए। तलगंग से मैसेज है जी, शाह साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह रसूल का बहुत करम, दामन मुस्तफ़ा हाथों में, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बराए मदीना मनक़बत सुना दें, हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद। अरसलान तारी हैं, कह रहे हैं जी, कारी खलील भाई से अर्ज़ है कि मुझे घरेलू टोटका बता दें, मेरे दांतों के झाड़ों में यानी जड़ों में दर्द रहता है। अच्छा, ये कॉल भी इन्होंने की है, अल्लाह आपको सलामत रखी, सेहत अता फरमाए। हकीम भाई, मेरा जिस्म बहुत कमज़ोर है, तो बहुत वैक्सीन ली हैं, जो चीज़ भी खाऊं नहीं लगती, बराए खाके मदीना सेहतमंद होने के लिए कोई इलाज बयान कर दें जी। मोटा होना सेहतमंद होने की अलामत है खलील भाई? सेहतमंद होना सेहत की अलामत है। सेहतमंद होना सेहत की अलामत है, सही। मोटा, कुछ लोग बिला वजह परेशान हो रहे होते हैं, जो जिनका वेट ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत ही होता है जी, लेकिन वो कहते हैं कि हम पतले हो जाएं जी। तो पतले की ख्वाहिश ये होती है कि हम थोड़ा सा जिस्म, बालों का तो पतले भी ठीक ही होते हैं जी। इतना यूं लेना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं, लेकिन ये क्या बिलफर्द अगर कुछ ऐसा है कि वाकई कुछ कमज़ोरी है तो उसका एहतमाम किया जाए। जैसे ये पतले हैं तो अब ये खजूरें वगैरह इस्तेमाल करें दूध के साथ जी, इंशाल्लाह, खुराक पे तवज्जो दें, सही, और ऐसी खुराकें छोड़ दें जो ना खाने की। सही। चलें जी, नकीब भाई मुस्कुरा रहे हैं। नकीब भाई क्या वजह है? गर्मी है ना, खजूरें खाएंगे। अच्छा, हाँ ये भी है। ये सीने में बाज़ औक़ात जलन होती है खजूर खाने से, गर्मी का भी आपने जिक्र किया, शायद गर्मी में ये ज़्यादा होता है। ये सबके साथ होता है, ये बाज़ों के साथ है ये, या मिजाज पर है ये? मिजाज पर है, बाज़ों को बात सीधे मवाफिक नहीं आती, सही, तो इस वजह से ऐसा। सही। कह रहे हैं जी, मोहम्मद रमज़ान बोल रहा हूँ, दुनियापुर से। खलील भाई की आमद मरहबा। खलील भाई अमीर सुन्नत की मनक़बत सुना दें। अच्छा जी, इस वक्त कह रहे हैं जी, आपका सिलसिला खुले आँख सल्लल्लाह कहते कहते देखने की सादत हासिल हो रही है ज़िला बहावलपुर से।
اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا جی. محمد ارشاد اتاری تھے. عبد الماجد بھائی ہیں سرائے مدینہ سے، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو پیارے مرشد کریم کے ساتھ مدینہ پاک کی وعد و حاضری نصیب فرمائے، آمین. کہہ رہے ہیں جی میرے لیے بھی دعا کر دیں اللہ پاک آپ کو بھی مکہ مدینہ کی بات و حاضری عطا فرمائے. مدینہ یاد آیا ہے یہ کلام سننا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک بڑا پیارا پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے مزید میسیجز بھی لیں گے، آپ کے کمنٹس بھی لیں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف فوڈ اپڈیٹ. حرم کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں، موجود ہیں منڈی کے اندر، فروٹ منڈی میں. اور منڈی کا نام آتے ہی ذہن میں ایک چیز آتی ہے، منڈی ہو اور شور نہ ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے دونوں اطراف یہاں آڑو ہی آڑو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری اور خوبصورت نعمت ہے، خاص گرمیوں کا تحفہ ہے، اور جس کے بہت سارے فائدے ہیں. قوت مضافت کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اسی طرح کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. تو آج انفارمیشن دیں گے ہم آپ کو آڑو کے بارے میں، اس کے حال احوال کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے بکتا ہے، اور مارکیٹ میں آتا کیسے ہے، وہاں سے کیسے یہاں تک پہنچتا ہے، پکتا کیسے ہے، درخت کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑھتے ہیں آگے اور لے کر چلتے ہیں آپ کو منڈی میں. جمیل بھائی ماشاءاللہ کب سے ہیں فروٹ منڈی میں؟ فیضان مدینے کے ساتھ جب سبزی منڈی تھی وہاں سے ہمارا یہ تقریباً مثال سوات کے آڑو ہے. پہلے سوات کے آڑو آتا ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان کے آڑو آتا ہے. کچا تو نہیں ہے، پکا ہوا ہے سارا؟ نہیں یہ پکا ہے، تیار ہے، سمجھو کھانے کا ہے. اچھا کھانے کا ہے بالکل. اس میں کچا بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کچا الگ ہوتے، یہ تیار ہے بالکل کھانے کا ہے. درخت پہ ہی پکتے ہیں یا کاربیٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس کو؟ نہیں یہ درخت پہ پکتا ہے، کاربیٹ اس میں نہیں ہوتا ہے. آم میں کاربیٹ ہوتا ہے، اس میں کاربیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ جب پھول سے نکل جاتا ہے پھر اس کے 40 دن میں پک جاتا ہے. یہ کے بکے میں ہوتا ہے، بلوچستان کا الگ ہوتا ہے، یہ کے بکے میں ہوتا ہے. بلوچستان کا وہ کھولنے والا ہوتا ہے، اس میں جو کھل جاتا ہے، یہ کھولنے والا نہیں ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو زیادہ میٹھا کون سا ہوتا ہے؟ مٹھاس بلوچستان کے آڑو میں ہوتا ہے. ریٹ وغیرہ کیا ہے اس کے چل رہے ہیں آپ؟ ریٹ یار مختلف ہے. ہمارے پاس جو ہے 3 لاٹ پڑا ہے، اس کا 700 روپے، اس کا 7.5 ہے، وہ 700 روپے. کوالٹی کا فرق ہے یا ذائقہ کا فرق ہے؟ نہیں کوالٹی کا ہے. تو یہیں سے آپ خریدتے ہیں یا سوات سے منگاتے ہیں؟ نہیں ادھر الٹی لوگ ہیں ادھر سے خریدتے، بس ادھر 50-100 روپے رکھتے. تو یہ ابھی کیا ریٹ وغیرہ چل رہے ہیں؟ اس میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ چل رہے 800-850 روپے کارٹن ڈبا. وہ سیٹ کونے پہ پڑا ہوا ہے وہ جو ہے نا تقریباً 1000 تک بکتا ہے. یہ 900 روپے کا، یہ 600-650 روپے کی کوالٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں. تو اس کا سیزن کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 1 مہینہ 40 دن رہتا ہے تقریباً. وہاں خود اگاتے ہیں یا خریدتے ہیں یہیں سے پھر بیچتے ہیں؟ نہیں ہمارا کمیشن کی حساب ہوتا ہے. ہم زمینداروں کو خرچہ، مثال کھاد ہو گیا، مزدور خرچہ ہو گیا، شورا ہو گیا، دوائی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم دیتے. یہ زمینداروں کی باغات سے آتا ہے. ادھر ہمارے جو حساب ہے وہ کمیشن کی حساب ہے. اچھا تو ایک باغ پر اندازاً کتنا خرچہ آ جاتا ہے 1 ایکڑ کا اگر باغ ہو تو؟ اس پہ مختلف ہوتا ہے، علاقے کے اوپر فرق ہوتا ہے. 5 لاکھ بھی آتا ہے، 10 لاکھ بھی آتا ہے، 15 لاکھ بھی. اس میں الگ الگ کوالٹی ہے. اچھا کوالٹی جو ہے نا وہ ہے، وہ تقریباً 1100 روپے کے، یہ 800-850 روپے کے. اچھا چیز. کون کون سے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا پہلا شروعات ہوئی اس کا سوات کے، اب تو پنجاب میں بھی لگانا شروع ہو گیا، پنجاب میں بھی لگتے، اور کوٹے کا جو ہے نا کوٹے کا بھی آتے. اچھا اس میں کلر بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے تھوڑا گرین ہے نا ابھی؟ یہ کچا ہے. یہ کچا ہے ابھی جی. یہ جب تیار ہوئے گا تو پھر یہ اچھا لال کلر پہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی کچا ہے ابھی؟ جی جی. ابھی مثال کے طور پہ یہ دانا ہوتا، یہ والا جی، یہ جب تیار ہوتا ہے تو سارے جو ہے نا اس طرح آ جاتا ہے. اچھا پھر اس طرح آ جاتا ہے. ابھی یہ سارا کچا ہے؟ جی جی کچا ہے، کڑک ہے. اچھا کچے کا ریٹ پھر مختلف ہوتا ہوگا، پکے کا الگ ہوتا ہوگا؟ پکے تو اصل میں جو ہے نا ٹھیلے والے بیچتے ہیں، ہم لوگ جب آتے ہیں ہم تو کچے ہی بیچتے ہیں. تو آڑو کے کیا ریٹ وغیرہ چل رہے ہیں؟ مختلف ریٹ ہے، 1200 سے لے کر 400 تک ہے. سائز میں فرق ہوتا ہے، موٹا مال، چھوٹا مال. اچھا اچھا. تو مال اس میں کوالٹی کا فرق ہوتا ہوگا، جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنا. تو آپ کے پاس کون سے؟ یہ میرے پاس یہ 4 دانے والا مال ہے، یہ 600 روپے کا ہے. ابھی سب کے لیے ریٹ ایک ہی جیسا ہوتا ہے یا کچھ زیادہ لے تو اس کے لیے کم کر دیتے ہیں؟ نہیں اس کے لیے کم کر دیتا ہے، کچھ 550 600، کسی کے لیے 550، کسی کے لیے 600، کسی کے لیے 650. بس سوات سے یہاں آتا ہے تو ایک گاڑی پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا یار؟ اس کے اوپر اندازتاً جو ہے نا کم از کم 200-250 روپے کارٹن کے اوپر کرایہ کا خرچہ آتے ہے. اچھا. ادھر بھرنے کا، مزدور کا، سب کچھ یہ کارٹن کا، تو ان لوگوں کو بھی مہنگا پڑتے.
तो माल अच्छा जो होते हैं वो अच्छा रेट से बिक जाते, जो कमजोर है वो कमजोर रेट से बिक जाते। अच्छा, इसका कोई खाने के फायदे हैं कुछ बताएं? बिल्कुल, ये शुगर वाला बिल्कुल बगैर खौफ से खा सकते हैं, ठीक है। मगर ऐसे खाने के बाद रोटी खाया उसके बाद इसको खाओ तो ये अच्छा चीज है, आजमे के लिए बेहतर, आजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी बोली भी लगती है या ऐसे ये कॉटन में बिकता है? जी, जब ये नहीं बिकता है, माल ज्यादा हो जाए या बारिश का मौसम हो जाए, फिर इसका बोली भी लगता है। अच्छा। जब ये माल कम हो फिर ये बिकता है, ऐसा लोग लेता है। जब माल इसका ज्यादा होता है फिर ऐसा नहीं बिकता है, फिर लोग बोली लगाता है, फिर सस्ता बिकता है ना। ज्यादा जायकेदार कौन सा होता है, ये सवाद वाला या फिर जो कोयटा से आता है? कोयटा वाला बहुत वो जायकेदार, वो बड़ा आड़ू भी होता है, वो खुलने वाला भी होता है। अच्छा, यूं करके वो खुल जाता है? वो ऐसा खुल जाता है, ये खुल नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। तो इसके रेट भी ज्यादा होते होंगे? उसका भी रेट, उसका वो बड़ा पेटी में आता है, इससे बोला वो लकड़ी की पेटी में आता है, वो 1500 का होता है। उसमें माल ज्यादा होता है, ये तो 5 किलो होता है 4, वो ज्यादा वो 15 किलो 14 किलो 13 किलो होता है, वो बड़ा पेटी में होता है। ये लकड़ी वाला पेटी में होता है, वो थोड़ा महंगा होता है, वो माल भी मीठा होता है और महंगा भी होता है, वो बड़ा भी होता है। चले जी नाज़रीन, ये आपने तो देखा कि ये आड़ू के वाकईतन फायदे तो बहुत सारे हैं। कुव्वत मुदाफ़त सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे गर्मी का भी मौसम है तो गर्मी में जो है वो गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात हाजमा खराब हो जाता है और आजमाइश हो जाती है, तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। जो वायरस आते हैं तो उनको रोकने में आड़ू मददगार होता है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदे उठा सकते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह की नेमतें हैं, खाकर हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। बदी चल के नाज़रीन, ये थी इन्फॉर्मेशन आड़ू के बारे में। हमने आपको इसकी अक़साम बताई हैं, इसके फायदे भी चंद हमने आपको बताने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ इसको खाने के क्या फायदे हैं, इसकी अक़साम क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में और देखते हैं वहाँ आपके लिए क्या है। जी, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आड़ू आए हैं। हमारे आतिफ भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और गर्मी के इस मौसम में जाकर हमारे आतिफ भाई और फिर पूरी टीम जाकर ये पैकेज रिकॉर्ड करते हैं, जो मालूमाती भी होता है और बहुत कुछ सीखने का एक मौका भी मिलता है इसमें। अल्लाह पाक हमारे आतिफ भाई को बरकतें अता फरमाए। बहरहाल यहाँ पर कुछ आड़ू हैं जी, हम इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन को पेश करते हैं और फिर इसके बाद साथ ही इंशाअल्लाह हम खलील भाई से इसके फ़ज़ाइल, कमालात, बरक़ात सारी इंशाअल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। चलें जी, ये इस तरफ भी हमारे मुबल्लिगीन मौजूद हैं जी माशाअल्लाह। खलील भाई क्या फरमाएंगे जी आड़ू के फ़ज़ाइल, कमालात? मजीद कुछ तो आतिफ भाई ने माशाअल्लाह बयान भी फरमाए, कुछ आप मजीद फरमाएं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका असल वतन जो है वो चीन है। असल वतन इसका चीन है। अच्छा, ठीक जी, तो इसका ताल्लुक वहाँ से बताया जाता है। सही। दूसरा ये कि जब इसको खाएं तो कोई भी फल हो तो इसमें यह एहतियात ज़रूरी है कि पका हुआ होना चाहिए। कच्ची आप चीज़ें खाएंगे अगर वो पका नहीं है तो फिर क्या है कि वो आपके लिए वो मुनासिब नहीं होगा जो उसके फ़वाइद हैं। तो और दूसरा ही कि ये मैदे के लिए, पेशाब की जलन के लिए, मैदे में जलन हो उसके लिए, पेशाब की नाली में बालों को जलन होती है उसके लिए मुफीद है। मज़ीद ये कि ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन बच्चों की नज़रें कमज़ोर होती हैं जी, कई बच्चों के जैसे चश्मे लगे होते हैं, तो अगर उन बच्चों को बाकायदा ये खिलाया जाए तो इंशाअल्लाह नज़र के हवाले से भी अच्छा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सही। इसमें विटामिन ए होता है, तो ये भी हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए। इसी तरह से विटामिन सी भी होता है, तो ये सारे जिस्म के लिए जैसे मुफीद चीज़ें हैं। और बाद बच्चों के ना जैसे पेट में कीड़े होते हैं, तो कीड़ों के एतबार से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन बच्चों के जैसे पेट में कीड़े हैं तो वो अगर इसको आड़ू का वैसे ही खाएं तो वैसे ही खिला दें खाली पेट, अगर ना खाएं तो फिर इसका जूस बनाकर जिस तरह से भी देना चाहें तो उस तरह से मिल्क शेक वगैरह या जूस वगैरह बनाकर दें तो इंशाल्लाह पेट के कीड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जी। और ये बहुत ही यानी कि अहम फल है। मिस्र या शाम वगैरह के बारे में किताबों में लिखा है कि वहाँ पर जो है जब इसका मौसम आता है आड़ू का, इसे पीच भी कहा जाता है, तो आड़ू का जब मौसम आता है तो इसका जूस निकाल लिया जाता है। जूस निकालने के बाद एक जैसे मखसूस कपड़ा, तो कपड़े के अंदर इसको जज्ब कर लिया जाता है। तो कपड़े में इसको जज्ब करके फिर इसको सुखा लिया जाता है। तो फिर जैसे माह रमज़ान या दीगर मौक़ों पर ये जो
कपड़ा होता है जिसके अंदर ये जूस जज्ब किया हुआ होता है, तो वो जो है इस्तेमाल फिर इसको किया जाता है। मीटर के हिसाब से इसको काट के बेचा जाता है। फिर करते क्या है कि वो अपना कपड़ा लिया, जितना आपको अपना जूस बनाना है वो कपड़े को काटा, पानी में भिगोया, तो वो अपना रस छोड़ देता है, उसको इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास तो ये जैसे यूँ कह लें कि मौजूद है और बहुत ज़्यादा इसके रेट भी कोई हाई फाई नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आँखों के लिए जो पूरी तफसील बयान की, दांतों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद है। ठीक हो गया। अच्छा खलील भाई, कुछ मैसेज मज़ीद भी ले लेता हूँ मैं। कह रहे हैं जी, खलील भाई से पूछना ही था, बालों के लिए इन्होंने कोई मुरब्बे का फरमाया था, इस्तेमाल का तरीका भी बयान कर दीजिए। अच्छा जी, मेरा बेटा है 8 साल का है, इसकी ज़बान में लुकनत है, छोटे होते बुखार बहुत था, झटके लगते थे, अब बुखार तो नहीं होता लेकिन किसी लफ्ज़ पर अटक जाता है, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें? हाज़री मदीना के लिए भी दुआ का कहा, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द हाज़री मदीना नसीब फरमाए जी। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले इस कलाम की फरमाइश है। मेरी वालदा को दमे का मसला है, सारी रात खांसती रहती हैं, अल्लाह पाक सेहत भी अता फरमाए, इसका भी कुछ इलाज बयान फरमाए। कह रहे हैं जी, मेरा नाखून बार बार अंदर की तरफ बढ़ जाता है, अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से मैंने 3 बार ऑपरेशन करवाया, नाखून निकलवा भी चुका हूँ और अब नया नाखून आया है और उसमें फिर पीप पड़ गई है, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, सेहत भी अता फरमाए, इसका भी कुछ इलाज बयान फरमाए। अच्छा जी, सिलसिला बहुत अच्छा है। खलील भाई से इल्तमास है क्या न दिया अत्तार ने, ये कलाम सुनना है जी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, खलील भाई के आने की बड़ी खुशी हुई, हर जुमा को खलील भाई को बुलाया करें जी। ज़रूर, क्यों नहीं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, इस कलाम की फरमाइश की है खलील भाई से। अच्छा जी, कह रहे हैं जी, एक इस्लामी बहन की उम्र है 45 साल, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है 150 पर, इससे भी ज़्यादा, तो कोई परहेज़ भी बयान कर दें और इलाज भी बयान कर दें। अच्छा जी, पेट का भारीपन और उल्टी मतली महसूस होती है, इसका भी इलाज बयान कर दें। अच्छा, खुश्की है, कह रहे हैं वालिदा के सर में खुश्की रहती है, कंघी करने से जिल्द में दर्द भी रहता है और ज़ख्म भी हो जाते हैं, तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। आंखों का तारा, इस कलाम का भी कहा गया है। अच्छा, सिलसिला बहुत अच्छा है, हाज़री मदीना के लिए दुआ का कहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया, जल्द से जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाज़री अता फरमाए। अच्छा जी, ज़ुकाम के हवाले से कह रहे हैं जी, 1 महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कि सर भारी हो जाता है, छींकें आती हैं मगर ज़ुकाम नहीं होता, फिर सारा रेशा गले में उतरना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के, आइए कमेंट्स भी ले लेते हैं। अच्छा, मैसेज है ग़ुलाम अब्बास भाई का, कह रहे हैं जी, मेरी फुफ्फो का के मैदे में जलन रहती है, तेज़ाबियत होती है, इसका कोई इलाज बयान कर दें जी, अल्लाह सेहत अता फरमाए जी। कमर भाई हैं, मैदे का इलाज बता दें, गर्मी है, यानी गर्मी खुश्की, इस तरह का कुछ उन्होंने मैसेज किया हुआ है। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये अहमद भाई हैं, कह रहे हैं जी, मेरी तरफ से जुमा मुबारक जी, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। माशा अल्लाह उल करीम, मदीना मदीना नात खां खलील भाई से अर्ज़ है, कलाम सुना दें, तुम ही तो एक आस हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वालिदा के गुर्दे में पत्थरी है, अल्लाह सेहत अता फरमाए, इस हवाले से कुछ बयान कर दें। अच्छा जी, शराफत अली भाई हैं, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। जैन अली भाई भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अली अकबर भाई हैं, दुआओं का कह रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। मोहम्मद अहमद भाई हैं, ज़फ़र मुग़ल भाई हैं, मोहम्मद मुनव्वर साहब हैं, अल्लाह आपको भी बरकतें अता फरमाए जी। बहुत से मैसेज हैं सुभान अल्लाह के और हौसला अफजाई के। अच्छा जी, सिलसिला बहुत प्यारा है। अच्छा जी, शाहिद भाई और शहराज भाई, इनकी सेहत के लिए अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए जी। अच्छा, मोहम्मद अहमद भाई ने कहा जी, ये सिलसिला मैंने आगे शेयर कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह सलामती अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। मज़ीद भी आशिकान रसूल से गुजारिश है कि इस नेकी की दावत को ज़रूर शेयर कीजिए। सिलसिला अभी तक अगर आगे शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कर दें। खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इलाज भी सुन लेते हैं और कलाम भी शामिल करते हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बालों के हवाले से पूछा था, बालों के लिए जो मुफीद जो मुरब्बा है वो आमले का है, इसमें विटामिन सी होता है, तो ये बालों के लिए मुफीद है। इसका एक पीस सुबह खा लिया जाए, एक पीस शाम को खा लिया जाए, तो इस तरह ये इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। ज़बान के लुकनत के हवाले से था, तो ज़बान के लुकनत जैसे उन्होंने बयान भी किया कि बुखार था, तो कमज़ोरी के बायस ज़्यादातर ये होता है, तो इसके लिए इनको अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करें। जैसे बकरे का गोश्त है, हफ़्ते में एक आध दफ़ा थोड़ा सा उसकी यखनी पिला दें, या एक आध बोटी जो भी वो खाएं वो दें, या उसका कीमा बना के खिला सकते हैं, या जो भी वो खाएं, या अंजीर है, पिस्ता है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें आप खिलाएँगे, तो शहद है, तो इंशाअल्लाह जिस्म में कुछ ताकत आएगी, आसाब पट्ठों में मजबूती आएगी, तो इंशाअल्लाह जिस्म ज़बान भी इंशाअल्लाह उठेगी, गुफ्तगू करने के एतबार से उसमें आसानी होगी। इसी तरह से नाखून वगैरह उन्होंने कहा कि जैसे पीप वगैरह पड़ जाती है, तो इसके लिए अपनी ग़िज़ा का वो ख्याल करें, ख़ास तौर से बड़े का गोश्त है और आलू वगैरह या बाहर की जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे बचें। अमूमन ज़ाहिर बात है कि बीमारियां जो हो रही होती हैं तो उसका ताल्लुक़ खाने पीने से ही होता है, तो खाने पीने पे अपनी तवज्जो दें कि क्या आप खा रहे हैं। इसके लिए उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, छोटे छोटे बेर की तरह ही होता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। 10 दाने इसके रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको उबाल लें और इसका पानी जो है छान कर पी लिया जाए, तो ये इंशाअल्लाह इसमें मुफीद होगा। सर में खुश्की के एतबार से चाहें तो ये आप ऑयल बना सकते हैं। 50 ग्राम कलौंजी का ऑयल ले लीजिए, 50 ग्राम अंडे का ऑयल, अंडे का भी ऑयल होता है, तो ये 50 ग्राम ये, और 100 ग्राम जैतून शरीफ का ऑयल, इन तीनों को मिक्स कर लें, तो ये बालों के लिए इंशाल्लाह, बालों की बढ़ोतरी के लिए, बाल इससे बढ़ेंगे भी और इंशाल्लाह खुश्की वगैरह के हवाले से भी मुफीद होगा। इसी तरह से पथरी के हवाले से था, पथरी का बाकायदा जैसे इलाज होता है कि इसका अल्ट्रासाउंड होता है कि कितने उसका साइज़ क्या है, उसके एतबार से इलाज वगैरह होता है, तो किसी अच्छे तबीब को वो दिखाएं ताकि उसके मुताबिक आपको बताया जा सके। मज़ीद ये कि पथरी के लिए बेहतरीन फल जिसे कहा जाएगा वो है खरबूजा। तो खरबूजा जो है, खरबूजा ऐसे मुतल्लिका जैसे दीगर इसके जो इसी तरह के जो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे गरमा भी कहते हैं उसको, तो गरमा खरबूजा, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से खरबूजे का इस्तेमाल आप कसरत से करें। और ऐसा भी हो सकता है कि खरबूजे को बीज और छिलके समेत आप ग्राइंड कर लें, उसको काट के और इसको जो है जूसर वगैरह में डाल के, पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें और फिर छान कर इसको पी लें आप। तो अगर रोज़ाना आधा किलो खरबूजा भी खाएँ तो हरज नहीं है, 1 किलो भी खा लें तो हरज नहीं है, कि इस तरह ये बहुत ही मुफीद तरीन फल है पेशाब वगैरह के मामलात में, पथरी वगैरह के मामलात में इंशाअल्लाह। बाजू में दर्द वगैरह, गठिया के हवाले से जो फरमाया, इसमें बड़े का गोश्त वगैरह आबादी चीज़ों का परहेज़ किया जाए, जैसे गोभी, बैंगन, भिंडी, अरवी, आलू, पालक वगैरह, चने माश की दाल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कलेजी पाए वगैरह, इनसे परहेज़ किया जाए। और साथ ही जो है वो आप चाहें तो ये एक इलाज कर सौंठ, जिसे जंजबील भी कहा जाता है, सौंठ पंजाबी में सुंठ भी कहते हैं, तो ये आप तकरीबन यूँ कह लें कि 25 ग्राम ले लें। 25 ग्राम असगंध के नाम से एक जड़ी बूटी है वो ले लीजिए, और सिमलू के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, 25 ग्राम वो ले लें, 25 ग्राम सौंठ ले लें, 25 ग्राम अदरक ले लें, और मूसली सुम्बुल के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, ये भी 25 ग्राम, नहीं चारों चीज़ें 25-25 ग्राम ले लें, सौंठ, असगंध, सिमलू और मूसली सुम्बुल, तो इसको पीस लीजिए और सुबह शाम आधा चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह मुफीद होगा। रूहानी इलाज भी पूछा था, चलते फिरते या सलामो या गनीयू, जिन्हें भी जोड़ों का दर्द हो या गनीयू पढ़ते रहें या सलामो, तो इंशाअल्लाह मुफीद होगा। दांतों के हवाले से पूछा था, दांतों के लिए ये है कि सबसे पहले तो अगर आप मिसवाक आपको जैसे मुयसर है तो मिसवाक शरीफ को आप अपनाएं तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी और इससे दांतों के जो अमराज हैं वो दूर होंगे। और इसके साथ साथ दांतों का एक बहुत ही प्यारा इलाज सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था, एक वो मैं बरकत के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, उनकी बरकत भी शामिल हो जाए और इलाज भी हो जाए। तो कबाब खंदा के नाम से एक जड़ी बूटी है, छोटे छोटे ये दाने होते हैं जैसे काली मिर्च होती है उस टाइप के, तो ये आप ले लीजिए। तो इसको थोड़ा सा जैसे तकरीबन मुट्ठी भर कह लें इसको, बल्कि थोड़े से कम 5 ग्राम कह लें,
5 ग्राम के आसपास लेकर इसको पानी में थोड़ा उबालें, फिर इससे कुल्लियाँ करें तो इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। इसके अलावा भी दांतों के हवाले से जो अमराज होते हैं, इसमें छोटी हड़ होती है काले रंग की, छोटी हड़, तो ये ले लीजिए और इसके साथ काली मिर्च और नमक, लाहौरी नमक जो होता है, ये 3 चीज़ें, हड़, नमक और काली मिर्ची। हम वज़न ले लें 25-25 ग्राम ले लें, तो इसको पीस लें और इसको दांतों पे जैसे मंजन वगैरह किया जाए तो इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। मंजन करने में ये एहतियात ज़रूरी है जो कि हमने शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की तालीमात में से है कि जब आप मंजन वगैरह करें तो फिर इसका ख्याल कर लें बाद में कि जब नमाज़ पढ़ें तो मुँह आपका साफ़ हो, सही, तो ताकि नमाज के एतबार से इसमें ये एहतियात है। वज़ू वगैरह करें तो अच्छी तरह मुँह को साफ़ कर लें। इसी तरह से 45 साल उम्र बताई थी और BP हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो इसके लिए एहतियात भी पूछिए। तो एहतियात ये है कि मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ जो ऑयल से भरपूर होती हैं, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले और बादी चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं, जैसे बड़े का गोश्त ख़ास तौर से इसमें है, और तली चीज़ें गोभी बैंगन भिंडी अरबी आलू इस तरह की जो चीज़ें हैं तो ये गैस पैदा करती हैं, BP को भी बढ़ाती हैं, इनसे परहेज़ किया जाए। वॉक करें और एक कहवा बना लें जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं, सौंफ 1 चम्मच जो है आप ले लें, ज़ीरा और तकरीबन 5 छोटी इलायची, और अगर ताज़ा फूल आपको गुलाब के मिल जाए तो 2 फूल डाल दें, वरना कम से कम यूँ कह लें कि मुट्ठी भर फूल उसमें डाल लें और 2 गिलास पानी में इसको उबाल लें। जब पक के 1 गिलास रह जाए तो आप इसको छान लीजिए और आधा सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें, तो इंशाअल्लाह ये जिन्होंने मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत की है उनके लिए भी मुफीद है, और साथ साथ जो है इंशाअल्लाह ये ब्लड प्रेशर हाई के लिए भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से मज़ीद जो है दमे के हवाले से पूछा था, दमे के लिए ये कर लें कि आप सबसे पहले चावल ऐसे मरीज़ को रोकने चाहिए कि जो दमे का मरीज़ है, ठंडी चीज़ें जैसे आजकल फालसे हैं या ठंडे जो मशरूबात होते हैं उनसे बचें। रात को सोते वक्त तकरीबन 21 किशमिश और 11 बादाम खाने का मामूल बनाएं, इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बकरे का गोश्त है वो यखनी बनाकर वो इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि अंजीर का इस्तेमाल हर खाने के बाद 2-2 आप कर लीजिए तो इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा हासिल होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। कुछ कलाम भी शामिल करते हैं खलील भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह पैशफी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। तनम 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 फरसूदा जा
سے آیا رسول اللہ جو سوئے مرگزر آدھی بنے سے زاداری جو سوئے مرگزر منے مسکین ناداری جو سوئے منگزر منے مسکین ناداری رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت رسول اللہ فدائے نقش نالینت پونم جہاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت پونم جہاں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام یہ رہا ہے. میں چاہوں گا کچھ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ فرعون اور اس کی قوم، ان کے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے پھر ایک عذاب کی صورت بھی یہ بنتی ہے اور پھر یہ غرق بھی ہوتے ہیں، دریا کی موجوں میں بھی جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. کچھ ان کے گناہوں کو بیان فرمائے، کیا تھے فرعون کے گناہ اور اس کی قوم کے؟ جی بالکل شاہ صاحب، جیسے فرعون کا جس طرح پہلے معاملہ ظلم و ستم کا تھا، تکبر کا تھا، اور جس طرح یہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا، اسی طرح کفر و شرک کا معاملہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنا تھا، تکبر و سرکشی کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا تھا، لوگوں سے زبردستی مشقت والے کام لیا کرتا، ظلم و فساد برپا کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دے کر لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتا تھا، جادو کرنا اور اسے سیکھنا سکھانا، بدفعلیاں نکالنا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے دشمنی رکھنا اور ان کو حقیر سمجھنا، لمبی امیدیں باندھنا اور آخرت کا انکار کر دینا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، دوسروں کو حقیر جاننا، منصب اور قوت اور صحت و عافیت پر مغرور ہو جانا، عہد توڑ دینا اور احسان کو جتلانا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بنی اسرائیل کو عبادت گاہ میں نماز ادا کرنے سے روکنا اور ان گناہوں پر قائم رہنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے نصیحتوں کو حاصل نہ کرنا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولیکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. ترجمہ، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے جاتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں فرعون اور اس کے قوم کے گناہوں سے بچا اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. آمین آمین. کچھ صفات ہیں نقیب بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، میں چاہوں گا کچھ صفات اور ان سے حاصل ہونے والا درس کیا ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بڑا اہم وصف جو انبیاء کا ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا. دوسروں کی فضیلت کا اقرار کرنا سنت انبیاء ہے. کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی اس کی فضیلت ہے، تو بندے کو وہ ماننی چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو حکم فرمایا کہ جا کے فرعون کو اور اس کی قوم کو تبلیغ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی، کہ میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ صاف گفتگو کرنے والے ہیں، زیادہ فصیح ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی فضیلت کو بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور کہ ان کو بھی نبی بنایا جائے، ان کی گفتگو زیادہ واضح ہے. تو جو اپنی آپ کو ہی بڑائی بیان کرتا رہے ہر جگہ، میں ہی میں ہوں، تو وہ تو شیطان کا کارنامہ تھا جس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنا خیر منہ، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور عاجزی اختیار نہ کرنا. یہ اسلام کا پسندیدہ وصف نہیں ہے. دوسروں کی فضیلت کا اقرار کرنا چاہیے اور خود اللہ کی رحمت کے آگے عاجز ہی رہنا چاہیے. جس رب نے بندے کو نعمتیں دی ہیں وہ دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، ایک اور بڑا پیارا وصف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہاں جب پانی بھرنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، دو خواتین انتظار کر رہی ہیں، پھر پانی بھر کر پھر جب آپ چلتے ہیں تو آپ ان جب وہ بلانے کے لیے آئی ہیں، چونکہ پورا ایک طویل واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں ہیں،
اب وہ ان کو یہ پانی بھر کر دے دیتے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں ہیں. لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ جس وقت وہ بلاتی ہیں کہ آپ کو ہمارے والد صاحب نے یاد کیا ہے، تو آپ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے کتنا پیارا درس ہے. اس میں میں ایک جو آیت اللہ رب العالمین نے جن الفاظ میں اس پورے واقعے کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے ان بچیوں کی مدد کی، ان خواتین کی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو ثم تولی الی الظل، پھر آئے درخت کے سائے میں بیٹھے تو دعا کی انہوں نے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو تو نے میرے لیے بھلائی مقرر فرمائی ہے آج مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جیسے ہی ان کی دعا کا آیت ختم ہوتی ہے، اگلی آیت جو ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے دامن میں ان دو بچیوں میں سے ایک حیا کے دامن میں چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں، اور کیا کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا کے ہماری مدد کی، اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورتی اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کی، اور وہ جب گھر گئیں تو ان حضرت شعیب علیہ السلام تھے ان کے والد، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹا، یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی ایک خوبصورت بات بتانا چاہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب نوٹ کیا بچیوں کے جانے اور آنے کا جو ٹائم ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے نارملی ان کو آنے، روزانہ جاتی ہیں پانی پلانے، روزانہ جلدی نہیں آتی، آج جلدی کیوں آ گئی ہیں؟ اب اس چیز کو نوٹ کیا اور والد نے پوچھا کہ آپ جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو انہوں نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو بلا کر کے لائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گھر کے اندر اپنے بچوں کے اوپر بھی، بچیاں ہوں بچے ہوں، ان کی آمد و رفت پر نگاہ رکھنی ہے، صحیح، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے پاس، کیا کیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو حضرت جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں شہزادی، وہ جب آنے لگیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اب وہ لے کے جا رہی ہیں. تو یہاں بڑی خوبصورتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نہیں چل رہے بلکہ ان کے آگے چل رہے ہیں، اور وہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں تاریخ کے اندر، وضاحت بتائی گئی ہے کہ وہ کنکر پھینک کر کے راستہ بتا رہی تھیں، اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے. تو وہ اس طرح انداز میں آ کے جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پورا واقعہ سنا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی دعا مانگی، اور پھر دعا کا صلہ بھی اللہ پاک نے اس انداز میں عطا بھی فرما دیا ہے. یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک بڑی شان والے اور شوکت والے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ان دونوں ہستیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام. میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام.
پردہ میرا نافاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پہ ہے خلد کی بہار سلام، تجھ پہ ہے خلد کی بہار سلام، اے مدینہ